السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ آج کی میں ویڈیوز جو آج سے سٹارٹ کر رہی ہوں وہ پھلوں سبزیوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میری یہ کچھ پارٹس پر مشتمل ہوں گی ویڈیوز، اور میں وائٹامنس اور جسم کی تعمیر کرنے کے لیے جن ضروری عناصر کی یا ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس پہ بناؤں گی۔ اس کے کتنے پارٹس بنتے ہیں اب آپ آنے والی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو نشو و نما پانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مکان ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے سریا، سیمنٹ، بجری، ریت وغیرہ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہماری باڈی کو بھی کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس عمارت کی طرح اگر اس کو اچھی چیزیں میسر آئیں گی تو عمارت کی جو ہے پائیداری وہ زیادہ ہوگی، وہ مضبوط زیادہ ہوگی، ٹوٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہماری باڈی کو جو ریکوائرڈ ایلیمنٹس ہیں وہ مل جائیں، جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، تو ہمارا جسم بھی مضبوط رہے گا اور ہر طرح کی بیماری کا مقابلہ کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے جسم کو جو مدد پہنچاتی ہیں چیزیں وہ بہت ساری ہیں، اور ان میں سب سے پہلے وائٹامنز جو ہیں وہ سیر فہرست ہیں۔ تو جو میرا آج کا موضوع ہے وہ وائٹامنز کے بارے میں ہے کہ وائٹامنز کی کمی سے ہم کن کن بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم کیسے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو وائٹامنز کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آج میں وائٹامن اے کو ڈسکس کروں گی مختصر طور پر۔ میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جس طرح ایک عمارت کو بنانے کے لیے مختلف کاریگروں کی اور مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وائٹامنز جو ہے نا وہ بھی جسم کو بنانے میں، اس کو اچھا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ وائٹامن کئی اقسام کے ہوتے ہیں، اے، بی، سی، ڈی، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے آگے ان کی شاخیں ہیں جو اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ کسی وائٹامن کا کام کچھ کرنا ہوتا ہے، کسی کا کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج ہم وائٹامن اے کو ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے ہم صرف وائٹامن اے پہ بات کریں گے۔ وائٹامن اے جو ہوتا ہے ہماری غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اس کو مین انگریڈینٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ روزانہ غذا میں اس کی مناسب جو مقدار ہے انسانی صحت پر بہت اچھا وہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر وائٹامن اے والی ہم چیزیں کھائیں، ہماری چیز جتنا ہمیں وائٹامن اے چاہیے اگر غذا میں موجود ہو تو جسم تندرست، توانا، چہرہ بار رونق رہتا ہے، جلد تر و تازہ رہتی ہے، اور ہماری جلد خشک نہیں ہوتی، جتنی اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے وہ رہتی ہے، آنکھیں ہماری چمکیلی اور روشن رہتی ہیں، اور بچوں کی غذا میں خاص طور پر وائٹامن اے کا بے حد عمل دخل ہے۔ پھیپھڑوں پر جو ہماری آنتوں سے فاسد مادوں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ وائٹامن اے ہمیں ان سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی ہمارے پھیپھڑوں کو تندرست رکھتا ہے۔ وائٹامن اے کی موجودگی جو ہے وہ جلدی بیماریوں کو روکتی ہے، انسان کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو زیادہ کر دیتی ہے، اور اگر ہماری غذا میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے تو ہماری صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے چند فوائد بتاتی ہوں، پھر میں بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وائٹامن اے جو ہے سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کی فالتو چربی، فالتو فاسد مادے، یہ سب جو ہے ختم کر دیتا ہے، ان کو جسم کو سڈول بنا دیتا ہے، انسان کو صحت مند اور طاقتور رکھتا ہے۔ اور وائٹامن اے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، آپ میں سے بیشتر لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، یہ اس سے بینائی تیز ہوتی ہے، یعنی ہماری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کو چمکدار رکھتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر 3 ہے کہ جو اگر فرض کریں کسی کے ہڈیوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، چوٹ لگ جائے، گر جائے، یا ویسے ہڈیاں کمزور پڑ جائیں، تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ بلا وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے۔ یہ وائٹامن اے کا سب سے بڑا یہ کام ہے کہ یہ ہماری ہڈیوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور اگر ٹوٹ جائیں تو دوبارہ جڑنے میں مدد دیتا ہے، یہ وائٹامن اے کا کمال ہے۔ اور نمبر 4 ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وائٹامن کی موجودگی سے ہمارے جسم کی قوت جو ہے وہ بہت مضبوط رہتی ہے، ہمارا امیون سسٹم بہت مضبوط رہتا ہے، اور ہم قدرتی طور پر اپنی باڈی جو ہماری ہے نا بیماریوں کے خلاف خود ہی لڑ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کن کن ذرائع سے وائٹامن اے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وائٹامن اے حاصل کرنے کے 2 اہم ذریعے ہیں۔
ایک تو وہ ہے جو ہم نباتات سے یعنی سبزیوں پھلوں سے لیتے ہیں، اور نمبر 2 ہے جو ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ اب جانوروں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ جن میں وائٹامن اے ہوتا ہے، اور یہ یقیناً ہماری غذا میں بھی شامل ہے، لیکن خاص طور پہ جو لوگ، جو میں نے اوپر مطلب کمزوریاں بتائی ہیں کہ باڈی میں یہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اگر وہ کوئی بھی ہم میں سے جو ہمارے بہن بھائی ہیں اس کمی کا شکار ہیں، تو وہ یہ والی چیزیں جو میں بھی بتانے جا رہی ہوں اپنی غذا میں ضرور شامل کریں۔ حیوانات سے یعنی جانوروں سے ہم دودھ، دہی، انڈا، مچھلی، گوشت، مکھن، گھی اور کلیجی سے وائٹامن اے کو وافر مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر سبزیوں کی یا یہ پھلوں اور سبزیوں کی بات کریں تو یہ جتنی زرد رنگ کے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں، ان میں وائٹامن اے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ پیلا رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ کیروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اور یہ جو کیروٹین ہے نا بعد میں پھر وائٹامن اے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ذاتی ذرائع کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی پیلے رنگ کے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی پیلے رنگ کے پھل اور سبزیاں ہیں ان میں وائٹامن اے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ گاجر ہو گئی، یا زرد شلجم، پیلے رنگ کے شلجم ہو گئے جس کو حلوہ کدو کہتے ہیں یعنی میٹھا کدو، وہ ہو گیا، اور آڑو ہو گیا، اور مکئی میں بھی یہ وائٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام سبز پتے والی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے جو ہوتا ہے، کاڈ مچھلی ہوتی ہے جس کے وہ کیپسول وغیرہ آتے ہیں میڈیکل سٹورز میں سے مل جاتے ہیں، اس کے جگر کے تیل میں بھی پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مچھلی جو ہوتی ہے نا سمندری کائی اور سمندری گھاس کھاتی ہے ہرے رنگ کی، تو ظاہر ہے وٹامن اے کا اصلی ذخیرہ تو ہری گھاس اور نباتات ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے جگر کا وہ وائٹامن اے سے مطلب بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے، اور وہ وائٹامن اے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وائٹامن اے جو ہے نا وہ چکنائی میں حل ہو سکتا ہے۔ بچپن میں اس کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے، لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ ذخیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور جگر میں وائٹامن اے جمع ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ قدرت کا یہ دیکھیے کیسا حسین انتظام ہے انسان کے لیے، کہ فرض کریں اگر ایک ماہ بھی کوئی انسان وائٹامن اے نہ کھا سکے تو وہ اپنے جو جگر میں اس کے وائٹامن اے کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے اس میں سے وہ لے لیتا ہے۔ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ آپ ذرا اس کو غور سے سننا، سب میرے بہن بھائی میرے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور اس کو غور سے سننا۔ تھوڑی سی یہ مطلب میڈیکل کی طرف ہے، لیکن میں نے آسان پیرائے میں آپ کو بتایا ہے، امید ہے آپ اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے تاکہ بچوں کو ابھی شروع سے شعور آ جائے کہ کون سی چیز میں کیا کون سا وائٹامن پایا جاتا ہے، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور پھر مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کو برکتیں دے اور سارے فوائد سے میٹنے کی ہمت طاقت دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل کو میں وائٹامن بی کے بارے